السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم پیارے بھائی ظفر اقبال فرام جہلم، آپ نے کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے متعلق پوچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی شیخ محترم، کیا حال ہے؟ یہ بتائیے گا ذرا، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب ہیں کراچی والے، 1986 ان کی وفات ہے، یعنی ان کی موت 1986 میں ہوئی۔ یہ پہلے حنفی المسلک تھے اور بعد میں کچھ بھی نہ رہے۔ اپنی ایک علیحدہ سے بھی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں یہ کامیاب نہ ہوئے۔ ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رہے اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق رہا۔ ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے توحید و سنت کے نام سے ایک ادارہ بھی بنایا اور پھر بعد میں 1970 کے اندر حزب اللہ نام کی ایک جماعت بھی بنائی جو کہ نہ چل سکی۔ ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا تعلق کراچی سے تھا اور کراچی کماڑی کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور اس کے فرقے کو برزخی فرقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عذاب قبر کے بھی منکر تھے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر بہت سے سلف و صالحین کی تکفیر بھی کی، یعنی ان کو کافر بھی بتایا۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے تو یہ کہا گیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فتنے کی جڑ تھے، بقول کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ امت جانتی ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے امام تھے اور سارے ہی ائمہ اہل سنت اور اہل حدیث تھے، اور تمام کے تمام ہی ائمہ، اسی طرح ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی، وہ اہل سنت اور اہل حدیث کے امام تھے۔ لیکن یہ جو برزخی فرقہ ہے، عذاب قبر کا بھی منکر اور قبر میں روح لوٹائے جانے کے حوالے سے بھی یہ لوگ منکر ہیں۔ بلکہ جن لوگوں نے کسی حدیث کی بنیاد پر اگر یہ کہا کہ مردے کو روح لوٹائی جاتی ہے قبر میں، یا صحیح روایات کی روشنی میں یہ کہا کہ اسی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، کوئی مر کر دفن کر دیں یا کوئی جل جائے یا کسی کی چتا جلا دی جائے یا کوئی ڈوب جائے یا کہیں بھی کوئی مر کر کے غرق ہو جائے، تو بہرحال مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے۔ یہ برزخی فرقہ جو کہ ڈاکٹر مسعود الدین کا تھا، کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین کا، یہ عذاب قبر کے منکر تھے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر بھی کی۔ تکفیر کا مطلب بنتا ہوتا ہے کہ کافر کہا، اور بہت سارے دیگر سلف و صالحین کو کافر کہا، یہاں تک کہ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، اس نے دیوبندیوں کو، بریلویوں کو اور اہل حدیث تک کو جو ہے وہ فتنہ بتایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تکفیر بھی کی اور ان کو کافر بھی کہا۔ اور اسی طرح اس فرقے نے، یعنی اس برزخی فرقے نے امام ابو داود کو، جن کی سنن ابی داود ہے، اور امام نسائی کو اور امام ابن تیمیہ کو اور امام ابن قیم کو اور دیگر بہت سارے امت کے ائمہ اور علماء کو گمراہ تک قرار دیا۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی جو پرلے درجے کا گمراہ تھا، اس کا یہ کہنا تھا اور یہ ماننا تھا کہ قبر میں مردے کو عذاب نہیں ہوتا، قبر کے اندر مردے کو عذاب نہیں ہوتا، جبکہ عذاب قبر کا ہونا برحق ہے۔ اسی طرح یہ کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی ان لوگوں کے نزدیک، اس کے برزخی فرقے کے نزدیک
دینی خدمات پر جیسے امامت ہے، خطابت ہے وغیرہ، ان چیزوں پر اجرت حاصل کرنا بھی ان کے نزدیک حرام ہے اور یہ دین کو بیچنا ہے۔ اس پر اس مسعودی فرقے یا برزغی فرقے کا ایک کتابچہ بھی ہے، اور اس فرقے نے بہت سارا لٹریچر چھاپا جس کے اندر تکفیر بھی کی گئی، بہت سارے ائمہ کو گمراہ بھی بتایا گیا، اور کہا گیا کہ ایک کتابچہ ہے دینداری یا دکانداری، دینداری یا دکانداری کیپٹن مسعود الدین کے فرقے کا کتابچہ ہے، لٹریچر ہے، کہ جس میں دینی تعلیمات پر اجرت لینا حرام بتایا گیا۔ یہاں ایک عام آدمی جب ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا لٹریچر پڑھتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے، جبکہ یہ شخص پرلے درجے کا گمراہ تھا۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی اور ان جیسے لوگوں کے اندر یا اس کے فرقے برزغی فرقے میں خارجیت کے جو ہے وہ جراثیم پائے جاتے تھے بہت زیادہ، کہ مسائل میں علماء امت کو اور ائمہ دین تک کو کافر قرار دے دیا۔